अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है फूल जुल्फ़ों में और आज हम इसकी लास्ट एपिसोड पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने दिया है। और आपकी फ्रेंड कौन है? मुश्तबा ने पहलू बदला। इसके बाद सवालनामा इसकी तरफ मुड़ना था। मेरी फ्रेंड हैदर ने अपने मासूम लहजे में कंधे उचकाकर जवाब दिया। वो दोनों हंस पड़े। और आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? हैदर ने कंधे उचकाए। इसने ये हरकत सीखी थी और हर जवाब में ये यही रिएक्शन दिया करता था। दादी के लिए हैदर का किसी अनजान लड़की के साथ लगाव खुशी का बाइस बन रहा था। वो अब अनजान बन चुके मुश्तबा की तरफ मुड़ी। मुश्तबा, हैदर ने आज किसके साथ इतना वक्त गुजारा था? इसकी जुबान से इसका नाम नहीं जा रहा। मुश्तबा आहिस्तगी से कहा, मेरे साथ पीएचडी कर रही है। इसी वक्त अम्मी भी दाखिल हुई। दादी जोश से आगे आईं। शादीशुदा है या कंवारी? दादी, इसने दादी को नागवारी से देखा था। क्या मतलब? सीधा साधा सवाल है। देखो, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो? मुश्तबा ने इनको फिर से घूर कर उठने में ही आफियत जानी। इनके जाने के बाद दादी अम्मी से कहने लगी, इस लड़की का ना पता लगाना चाहिए। देखो, जब से हैदर यूनिवर्सिटी से आया है इसकी ज़ुबान पर अपनी दोस्त का ही नाम है। पलवशा फराज के साथ पहली मुलाकात काफ़ी फिल्मी थी। टकराना, इसके हाथ से चीज़ों का गिरना और इसका उठा कर देना जो नया था वो इसका रवैया था। वो कठोर नहीं थी, ना ही रूठ थी। इसने बस किसी ज़ाती वजह से खुद को खोल में बंद किया हुआ था। वो जानता था क्योंकि यही तो वो भी कर रहा था। अंदर से टूट चुकने के बाद अपने गिर्द मजबूत आहिनी खोल चढ़ाने का फन वही तो जान सकता था। मान, हैदर खसमसाया। मम्मा। हैदर की आवाज़ पर वो जामद हो गया। वो अक्सर ख्वाब में बोलता था और ये कायनात की आदत भी थी। क्या इसका बेटा अपने कज़न्स को अपनी माओं को पुकारते हैं इनकी लाड उठाते देखकर एहसासे कमतरी का शिकार हो रहा था? क्या ऐसा मुमकिन था? अम्मी की बातें इसके कानों में गूंजने लगी। अभी हैदर छोटा है, जल्दी अटैच हो जाएगा। तुम शादी कर लो, अपने लिए ना सही हैदर के लिए। पहली बार इसका जहन शादी के बारे में सोचने लगा था। हैदर की पैदाइश के दौरान ही मुश्तबा की वाइफ की डेथ हो गई थी। बहुत प्यारा कपल था, शुमाइला इसको बता रही थी। इसका दिल अचानक उदासियों से भर गया। शुमाइला इसकी क्लास फेलो रही थी, इसलिए वो इसको बहुत करीब से जानती थी। कायनात मेरी क्लास फेलो थी। कॉलेज और स्कूल में फिर इसने अलग सब्जेक्ट ले लिया और ऐसे में मैं और मुश्तबा यूनी फेलो हो गए। कायनात बहुत जिंदा दिल लड़की थी। इसकी मौत बहुत अचानक हुई। वो बहुत सदमे में था। कायनात की मौत के बाद मुश्तबा बिल्कुल बदल गया। इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि वो शायद कायनात को अभी तक भुला नहीं सका, क्योंकि इस ने दूसरी शादी अभी तक नहीं की है। शुमाइला ने इसके दिल में उभरते सवालात के जवाब में इसके पूछने से पहले ही दे दिए थे। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। वो इस इंसान के साथ अभी तक कितनी सर्द महरी का मुजाहरा करती रही थी। इसकी आंखें बताती थी मैं कितने भेद छुपे थे, बिल्कुल इसकी तरह। ऐसे में मुश्तबा दाखिल हुआ। शुमाइला ने इसको आते देखकर इसकी बायोग्राफी सुनाना बंद की। मुश्तबा सलाम करता हुआ आगे बढ़ा और लैपटॉप निकाल कर बैठ गया। पलवशा ने देखा आज वो बहुत बदला बदला सा लग रहा था। शुमाइला अपनी प्लेट्स लेकर चली गई। अब ऑफिस में वो और मुश्तबा अकेले थे। वो अपनी जगह बैठी इस शशवा पेज में उंगलियां मोड़ती रही कि इसको अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। नज़रों के हसार की हिद्दत महसूस करते हुए मुश्तबा ने नज़रें उठाकर इसको देखा और यकदम पलवशा इसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए सुरख हो गई। वो मुझे आपसे सॉरी करनी थी। तो पलवशा ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए फ़ौरन कह दिया, किस लिए? अब की बार मुश्तबा ने लैपटॉप बंद किया। इसकी मुकम्मल तवज्जो पाकर वो और भी घबरा गई। अपने पुराने रवैयों के लिए इसने नज़रें झुकाईं। मैं आपसे बिला वजह रूडली बात करती रही, सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, मुझे वो बुरा नहीं लगा था। आप अपनी जगह ठीक हैं। आपको किसी अजनबी से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। वो मुस्कुराया। मुस्कुराते वक्त इसके दाएं गाल में एक छोटा सा गड़ा बन जाता था जिसको शेव ने छुपाया हुआ था। क्या वो इसको इतना गौर से देख रही थी? पलवशा खुद से पूछ रही थी। हैदर कैसा है?
ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کل ساری رات دادی کو اپنی نئی دوست کے قصے سناتا رہا تھا۔ وہ مسکرایا، وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ سو کیوٹ۔ میں آپ سے خفا ہوں حیدر، پلوشہ حیدر سے مصنوعی خفگی بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ حیدر ٹیبل پر بیٹھا پلوشہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آپ آئے کیوں نہیں اتنے دن؟ حیدر نے پھر سے کندھے اچکائے۔ پاپا نہیں لے کر آتے؟ آپ کے بابا بہت برے ہیں نا؟ اس نے تائید چاہتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ مان کوئی کھنگارا؟ پلوشہ نے نظریں گھما کر دیکھا۔ دروازے میں مشتبہ کھڑا تھا۔ پلوشہ کا چہرہ یکدم شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، پاپا تو بہت اچھے ہیں۔ حیدر ٹیبل سے اترا اور مشتبہ کی طرف بھاگا۔ مشتبہ نے اس کو اٹھا کر گلے لگایا۔ آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر رہ سکتی ہیں؟ میری میٹنگ ہے کچھ دیر کے لیے، ابھی میری مما اور بھابھی آئیں گی اس کو پک کرنے۔ تب تک کے لیے مشتبہ اس سے کہہ رہا تھا شور آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ چل کرو، میں آتا ہوں۔ اوکے، وہ حیدر کو اتار کر کہہ رہا تھا۔ اوتے، حیدر خوشی سے اتر کر بولا۔ مشتبہ کے جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھی کھیلتی رہی۔ جانے کیوں حیدر کے ساتھ ایک عجیب سی انسیت تھی۔ وہ اپنا کام بھول کر اس کی معصومیت میں کھو سی گئی۔ کچھ دیر بعد چوکیدار آیا تو وہ حیدر کو باہر لے کر نکلی۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور ایک بڑی عمر کی خاتون نکل رہی تھی۔ اس نے سلام کر کے حیدر کو ان کے حوالے کیا۔ اندر سے ایک بزرگ خاتون نے آواز لگائی، بیٹی ادھر آنا ذرا۔ وہ حیرت سے مڑی۔ اس نے بزرگ خاتون کو سلام کیا۔ شاید یہ مشتبہ کی دادی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ پلوشہ۔ وہ مروتاً مسکرا کر بولی، کتنا پیارا نام ہے، ماشاءاللہ۔ کہاں کی ہو؟ سوات؟ اسی لیے بالکل حوروں جیسا حسن رکھتی ہو۔ شادی ہوئی ہے؟ دادی کے صاف گو لہجے پر صدف بھابھی نے ان کو ٹوکا تھا۔ پلوشہ کا چہرہ ایک دم تاریک ہوا۔ وہ شاید اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہوئی تھی۔ توقف کے بعد بولی، میں چلتی ہوں، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا آنٹی۔ وہ اتنا کہہ کر جلدی سے مڑی۔ پیچھے اس نے خاتون کو کہتے سنا تھا، دادی آپ نے اس بیچاری کو شرمندہ کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیما باجی کافی عرصے بعد آئی تھی۔ اگرچہ گھر میں مشتبہ کی شادی کا ذکر تھم چکا تھا، لیکن پھر بھی دادی دبے دبے لفظوں میں اس موضوع کو ہوا دے دیا کرتی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں نجمہ کی شادی میں، اللہ امی کیا بتاؤں، ایک لڑکی اتنی پسند آئی کہ خود پر قابو نہ پا کر اس کی تفصیلات تک لے لی۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں فارمیسی اسٹور نہیں ہے، اس کے مالک کی بیٹی ہے، پیاری بھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ سیما باجی اگرچہ پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی، لیکن چہرے پر اداسی بھی طاری تھی کہ کیا فائدہ۔ سیما باجی ایک بات کا اضافہ کرنا بھول گئیں آپ کہ وہ کنواری ہے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی بیٹی کو منہ دکھائی میں 3 سال کا بیٹا دیا جائے۔ صدف بھابھی ناک بھویں چڑھا کر ناگواری سے بولی، تو میرا بھائی کون سا انکل شنکل ہے، ابھی کیا عمر ہوگی اس کی؟ 31-32۔ اس عمر میں تو تمہارے میاں نے شادی کی تھی بھائی۔ سیما باجی کو صدف بھابھی کا ٹوکنا ہمیشہ سے ناگوار گزرتا تھا۔ آخر میں نتنے پھلا کر اضافہ کیا، مشتبہ کے بعد سب سے بڑی مخالفت تم ہی ہو اس کی شادی کی۔ اپنی بہن کی جگہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتی، مان لیا؟ کم از کم اس معصوم بھانجے کا ہی خیال کر لو۔ سیما باجی کے یوں اچانک طنز نے صدف باجی کا دل چیر ڈالا۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے حیرت سے۔ صدف بھابھی کے تاثرات بدلے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیما دادی نے غصے سے ٹوکا، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ جب بھی آتی ہو ہنگامہ کرنا فرض سمجھ لیا ہے کیا تم نے؟ ہاں بھائی، میں ہی غلط ہوں اس میں، اور میں ہی بغیرت ہوں جو ہر دفعہ اپنے بھائیوں کی خوشیوں کی خواہش کا اظہار کر کے یہاں سے بے عزت ہوتی ہوں۔ سیما باجی فوراً اٹھی۔ اب ایک نیا تماشا۔ دادی اپنی پوتی کی رگ رگ سے واقف تھیں، اس لیے ناک بھویں چڑھا کر بولی۔ صدف بھابھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور باقی سب سیما باجی کو روکنے کے لیے اٹھے۔ ایسے میں مشتبہ اپنے کندھے پر حیدر کو بٹھائے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج پہ ہنگامہ دیکھ کر رکا۔ اس کو دیکھ کر سیما باجی رو پڑی۔ کیا ہوا ہے باجی؟ وہ حیدر کو اتار کر ان کی جانب لپکا۔ وہی پرانی بات، سیما باجی کے بجائے امی نے جواب دیا، تمہاری شادی کیوں اپنی ضد پر اڑ گئے ہو مشتبہ؟ لوگ تمہاری منتیں کر کر کے تھک چکے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی دل خفا کر کے چلا جاتا ہے۔
صرف تم نے ہی غم نہیں بھلایا، ہم بھی جھیل رہے ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح حیدر کا ہی سوچ لو اب۔ پہلی بار امی کے لہجے میں منت نہیں غصہ تھا۔ سب تھم سے گئے۔ سیما باجی بھی اپنے آنسو روک کر مجتبیٰ کو دیکھے گئی۔ مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کر حیدر کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ کھڑا احمدان ان کو دیکھ رہا تھا، جو شائستہ بھابی کی گود میں تھا۔ پہلی بار اس کو اپنی ضد بیجا لگی اور دل موم کی طرح پگھل گیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی خوشی اسی میں تو مجھے قبول ہے، لیکن پل بھر کے لیے تھما یہ حیدر کی پسند پر ہوگا۔ اور نیچے بیٹھی دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا گئے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی پسند کون تھی، وہ جو اس کی فرینڈ تھی۔ مجتبیٰ کی ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی پلوشہ اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ شمائلہ نے آپ کے ماضی کے بارے میں بتایا۔ مجتبیٰ نے تہمت باندھی اور توقف کیا۔ پلوشہ نے نچلا لب کاٹا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ تاریک ہوا۔ کبیر کا غصہ، اس کی وحشت، طلاق، سب کچھ ایک دم سے اس پر آورد ہوا۔ مجتبیٰ نے اس کے بدلتے تاثرات غور سے دیکھے تھے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ کی اداسی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم نے ایک چیز کامن ہے اور وہ تھی شادی، ایک ناکام شادی اور ایک ختم ہو چکی شادی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر آن ٹھہری۔ گھر والوں نے مجھے بہت فورس کیا دوسری شادی پر، لیکن مجھے یہ کائنات کے ساتھ بے وفائی لگتی تھی۔ میں دوسری شادی نہ کرنے کی ضد پر اڑا رہا، اور یہ ضد تب ٹوٹی جب میں نے حیدر کی نفسیات پر غور شروع کیا۔ وہ جب مجھ سے خفا ہوتا یا اکیلا محسوس کرتا ہے تو وہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ پھر میں نے غور کیا، وہ جب اپنے کزنز کو اپنے والدین کے ساتھ دیکھتا ہے تو تب بھی وہ ایسا لاشعوری طور پر کرتا ہے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، ابھی وہ چھوٹا ہے، دوسری ماں کو قبول کر لے گا۔ بڑا ہو کر وہ اپنی ماں کی کمی کو بہت محسوس کرے گا اور یہ احساس اس کی انسیکیورٹی نہ بن جائے۔ پلوشہ یکٹک اس کو سنتی جا رہی تھی۔ شاید پہلی بار دونوں نے خود اپنے ارد گرد بنائے خول کو توڑ کر اپنی کہانی شیئر کی تھی۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد اصل مدعے پر آتا ہوں۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ حیدر کی پسند پر زیادہ ہو، اور وہ اتنے عرصے میں پہلی بار کسی کو دل سے فرینڈ بنا چکا ہے۔ مجتبیٰ اس پر نظریں گاڑے کہہ رہا تھا اور پلوشہ کا منہ حیرت سے کھل گیا اور ایک دم چہرہ لال ہو گیا۔ کیا آپ حیدر کی پرمننٹ فرینڈ بنیں گی، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں رہ کر؟ آئی نو آپ کے لیے بہت عجیب ہوگا اور مشکل بھی، لیکن مجتبیٰ خاموش ہو گیا، یوں جیسے بہت تیاری کے بعد کہی گئی باتیں ختم ہو چکی ہوں اور اس کے پاس مزید کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ پلوشہ فوراً اٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجتبیٰ بھی فوراً اٹھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو آئی ایم ریئلی سوری، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ پلوشہ رکی۔ مجتبیٰ اس کو منت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں شمائلہ کو بتا دوں گی، اتنا کہہ کر وہ فوراً باہر نکلی۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی جہاں مین گیٹ سے وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، ہنستے چہرے، خوش لباس لوگ۔ مجتبیٰ کی دادی جریب تکھی نظریں آنکھوں سے خوشی کے آنسو لیے داخل ہو رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب مجتبیٰ نے اس کو پرپوز کیا تھا۔ ساری رات وہ بے چینی سے کبھی لیٹ جاتی اور کبھی کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی اضطراب میں چہل قدمی کرتی۔ وہ دو عدالتوں کے بیچ معلق تھی، ایک عدالت اس کے دل کی تھی اور ایک اس کے ذہن کی۔ وہ خود کو ایک نئے رشتے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے مرد کے ساتھ جو اپنی پہلی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا ہو، یا اس کے اعتبار کے زخم ابھی ہرے تھے۔ پھر اس کے دل کہہ رہا تھا کہ اس اداس آنکھوں والے شخص کا دل کتنا صاف تھا۔ اس کے بقول اس کی مردوں کے بارے میں رائے منتسب تھی۔ وہ کبیر کے معیار پر مجتبیٰ کو ناپ رہی تھی، اور ان سب باتوں سے برطرف اس کا دل مجتبیٰ کو دیکھ کر دھڑک دھڑک کیوں جاتا تھا؟ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگی؟ اس کا جواب جتنا محبت تھا اتنا ہی واضح بھی، بس وہ خود اقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر جب وہ تھک ہار چکی تو مینو کو کال ملا کر پوری کتھا سنا ڈالی۔ مینو سنتے ہی چیخ پڑی تھی۔ اس نے فوراً امی کو فون پکڑایا۔ پہلے تو اس شرم سے وہ
نروس ہو گئی، پھر سنبھل کر امی کو سب کچھ بتا دیا تو امی نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس رشتے کو بھیج دینے کا کہنے کا ارادہ رکھتی ہو تو زہ نصیب۔ امی کے یوں پلو جھاڑ کر ایک طرف ہو جانے پر اس کو مزید مضطرب کر دیا۔ ساری رات حیدر کا چہرہ اس کے سامنے گھومتا رہا، اس کی اداس آنکھیں صبح کی نیلگوں روشنی میں جب سفیدی گھول رہی تھی تو اس نے شمائلہ کو ٹیکسٹ کیا۔ شمائلہ کا فوراً جوابی ٹیکسٹ آیا تھا، او مائی گاڈ! پھر انہوں نے جس دن آنے کا کہا تھا وہ گھر آ گئی۔ ابھی وہ کھڑکی میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ ایسے میں مینو داخل ہوئی۔ مینو کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اللہ، پلوشہ باجی کسی سلطنت کے شہزادہ لگ رہا ہے۔ مجتبیٰ بھائی تو اس نے یقیناً بیٹھک کے دروازے کی جھری میں سے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ اور گھر والے ایسے خوش مزاج، ان کی دادی اور امی کی تو مانو دوستی ہو گئی ہے۔ مینو ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، چلیں تیار ہو جائیں اور جلدی سے کچن میں آئیں۔ ان کے لیے پلوشہ کا رشتہ آنا اور وہ بھی ایسے اچھے خاندان سے غنیمت ہی تھا۔ ابو نے ان کے آنے سے پہلے ان کے خاندان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ جنہوں نے یہ معلومات فراہم کی وہ مجتبیٰ کے خاندان کے تعریفوں میں رطب النسان تھے۔ ابو کے کندھوں سے بوجھ ہلکا ہوا اور سکھ کی سانس بھری۔ ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ امی خفگی بھرے لہجے میں دادی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ سب لوگ سوات آئے ہوئے تھے، ایک تیر سے دو شکار، رشتہ بھی مانگ لیا اور سوات کی سیر بھی۔ زیتون بیٹا اب تو ٹھہرنے تب آئیں گے جب پلوشہ کے ساتھ شادی کے بعد دلہن کا آنا میں آئیں گے، دادی نے مسکرا کر کہا۔ ایسے میں ہلکے پیازی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس پلوشہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی داخل ہوئی۔ سیما باجی جنہوں نے آنے سے پہلے خوب واویلا مچایا ہوا تھا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے رشتہ کیوں کیا جا رہا ہے، اب ان کا منہ پلوشہ کی خوبصورتی دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ باقی بھابیاں بھی حیرت بھری خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسی پرورش لڑکی کو کوئی کیوں کر طلاق دے سکتا تھا؟ وائی زادہ قربان! دادی فرط جذبات سے رو پڑی۔ وائی ذرا داستہ راستہ، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پلوشہ قدم اٹھاتی دادی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ یہ تو بدری جمالہ پری ہے، اتنی پیاری، ماشاءاللہ۔ دادی اب زیتون کی اور مڑی۔ دیکھو زیتون بیٹا، آئے تو اس امید پر تھے کہ رشتہ ہو جائے، لیکن اب تو جائیں گے ایک ہی صورت میں کہ یہ حور جیسی بیٹی ہمیشہ کے لیے میری بیٹی ہو جائے۔ دادی کا منت بھرا لہجہ آخر میں سخت ہو گیا۔ زیتون بی بی ان کی بات پر ہنس پڑی۔ وہ جو اپنے میاں کے ساتھ رات کو ہی فیصلہ کر چکی تھی، مسکرا کے بولی، اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے بنی چائے پی لیجیے ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دادی اب بتائیں، آپ کے وقت میں شادی کس طرح ہوتی تھی؟ بالکل اسی انداز میں کرتے ہیں، اپنے آبائی گاؤں جا کر۔ یہ شادی حال میں نہیں کرتے، ارسلان بھائی دادی سے کہہ رہے تھے۔ دادی مسکرائی، اب تو حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، کیا بتاؤں، جو یاد آتا ہے وہ بتاتی ہوں۔ سب دادی کے کمرے میں گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ شائستہ بھابی چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور صدف بھابی نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ رکھ کر سب میں تقسیم کر دیے۔ سب سے پہلے تو تاریخ طے ہونے پر خاندان کے سارے مرد درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، سارے گھر کے چونے شروع کرتے ہیں۔ سڑک والی دیوار پر شادی مبارک چونے سے لکھی جاتی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اپنے آبائی گھر ورسک روڈ پر آباد اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ گاؤں میں مقیم سارے خاندان کے لڑکے جنگل سے درخت کاٹ کر لا رہے تھے۔ گھر کے کچے صحن میں خواتین بیٹھی گول کٹورا نما پیالے میں گڑ کی چائے پی رہی تھیں۔ دور کھڑی لڑکیاں تصویریں بنا رہی تھیں اور انسٹاگرام سٹوریز اپلوڈ کیے جا رہے تھے۔ پھر ہر گھر میں مہندی بھیجی جاتی تھی۔ پڑوس میں اکبر ماما کے صحن میں کھڑکی بریرہ سیما باجی کی بیٹی اپنی پھپھو کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی پرات میں مہندی دے رہی تھی۔ اللہ نصیب اچھے کرے، مجتبیٰ خان کی دلہن سوات کی ہے۔ اتنی دور؟ جی اتنی دور، سب کو تو سونے کے کڑے وغیرہ بھی دیے ہوں گے انہوں نے۔ ان کی تو روایت ہے کہ گھونگھٹ کے بعد لڑکے کی بہنوں بھابھیوں کو زیور دیتے ہیں۔ او دادی نے منع کر دیا،
बरीरा तंग कर बोली, और तुम लोगों ने दिए पैसे किस चीज़ के? बरीरा अब चिढ़ने लगी। हर जगह ये बात सुन सुनकर यही खातून इशारे से समझाती, यही क्या खाला, वो लोग लेने या ना दुल्हन के सर पर पैसे जमा। जुमला मुकम्मल करने के बाद खसियानी हंसी हंस दिए। बरीरा ने इस दकियानुसी सोच पर इनको पहले घूरा और फिर तंग कर बोली, खाला वो सर पर नहीं लेते, वो भी इनकी रवायत है कि इतना भारी भरकम जहेज देते हैं वो लड़की को, तो लड़के वाले उन्हें लड़की के कपड़ों के पैसे देते हैं जितनी इस्तात हो, जैसे हम खुद बनाते हैं दुल्हन के कपड़े। लड़के वाले ये जहमत भी उन्हें करने नहीं देते। अच्छा खाला, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका तो परात दे दें। अच्छा तो जहेज देंगी वो? खाला परात। बरीरा अब चिढ़ गई थी। घर आकर इसने परात पटक दिया। ये ट्रेडिशनल वेडिंग का आइडिया जिसका भी था, इन्हें ये काम अब खुद करने चाहिए। मेरा तो हर किसी को जवाब दे देकर मुंह सूख गया, ब्लड प्रेशर अलग बढ़ गया। सारी खवातीन हंस पड़ी। मजीद कुछ मेरे वक्तों वाला करना है? एप्पल गाड़ी वाली भी एक रवायत और डोली भी बनाते हैं। दादी ने लकड़ियां तोड़ते अरसलान से शरारत से हंसकर पूछा। अरसलान भाई हाँफते कांपते पीछे मुड़े। बस दादी, अब नगीज़े मेहंदी का ट्रेडिशनल ही रहने देते हैं। मेरी तौबा, सारी खवातीन हंस पड़ी। निकाह के वक्त दादी ने अपने सुर्ख दुपट्टे को निकाला और प्यार से पलवशा के सर पर रखा, जिस पर उन्होंने पलवशा का नाम लिखा था और इसको सीते 4 माह लगाए लिए थे। जुमला अरूसी में बैठी पलवशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके गालों की हिद्दत ही नहीं ख़त्म हो रही थी। वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हालात के साथ। एक नई नवेली दुल्हन जो निकाह के फ़ौरन बाद 3 साल के बेटे की मां बन चुकी थी। कुछ देर पहले हैदर इसके पास से गया था। दादी ने इसको समझाया कि इसकी दोस्त अब इसकी मामा बन गई है, और हैदर इस मामा के लफ्ज़ पर इतना खुश हुआ कि वो बार बार दादी से पूछता था, मेरी मामा, दादो मेरी मामा। वो खुशी से यकीन चाहने वाले अंदाज में पूछता, और इसके अंदाज पर पलवशा की आंखें भीग गईं। इसको अपने फैसले पर खुशी हुई। एक अजीब एहसास था जो दिल पर भारी तो था, लेकिन वो इसको नाम नहीं दे पा रही थी। शायद वो हैदर को अपना बेटा तस्लीम कर चुकी थी, शायद नहीं। यकीनन वो हैदर का माथा चूमती और दादी रो पड़ती। सीमा बाजी ने दादी को रोका। दुल्हन है दादी, अभी क्या कर रही हैं आप? हैदर को अभी मत भेजें। जब हैदर इसके पास हो गया तो इसको शाइस्ता भाभी अपने पास सुलाने लेकर चली गईं। इसका दिल चाहा कि इनको रोक के, लेकिन कुछ ना कह पाई। कुछ देर बाद जब बाहर शोर कम हुआ तो मुश्तबा अंदर दाखिल हुआ और इसके आते ही कमरा इसकी मखसूस खुशबू से महक उठा। मुश्तबा इसके पास बैठा। घूंघट के पार इसके मर्दाना हाथ रुके उभरे दिखाई दे रहे थे। यकदम इससे इसका दिल घबराने लगा। मर्दाना हाथ, मर्द की कुर्बत, एकदम से माजी की खिड़कियां धड़ धड़ खुलने लगी और घूंघट के पार मुश्तबा की जगह कबीर ने ले ली। मान कबीर के हाथ बढ़े और इसका घूंघट उठाया। वो यकदम पीछे हटी और गले पर हाथ रखा, यूं जैसे अभी इसके हाथ पलवशा के गले की तरफ बढ़ने वाले हैं थे। आंसू की एक लंबी लकीर इसकी वहशत से पुर आंखों से बहने लगी। चेहरा जर्द पड़ गया था। आर यू ओके? मुश्तबा जो हैरत से पूछ रहा था, इसने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और पलवशा ने यकदम इससे हाथ छुड़ाया। पलवशा, मुश्तबा की नज़रें हैरत से खुली रह गईं। इसने एक बार फिर से इसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन पलवशा ने फ़ौरन इसे खुद को दूर किया। वो गहरी सांसें ले रही थी। मुश्तबा हैरान परेशान इसको देखता जा रहा था। इसका मुसलसल रोना रद्द-ए-अमल समझ ही नहीं पा रहा था। मान वो उठा, साइड टेबल से पानी का गिलास भरा और इसको पेश करने लगा। पलवशा, काम डाउन प्लीज़, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये लो पानी पियो, वो नरमी से कह रहा था। पलवशा रुख मोड़े हुए वैसे ही गहरी सांसें भर रही थी। कुछ देर के लिए इनके दरमियान खामोशी छाई रही। जब पलवशा का खौफ थोड़ा कम हुआ तो इसने मुड़कर देखा। मुश्तबा हौंस पानी का गिलास लिए खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। पलवशा ने नज़रें चुराकर गिलास पकड़ा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मुश्तबा को इन नज़रों ने सारी कहानी सुना दी थी। सुबह की अलबेली रोशनियां नए
نکور ہلکے جامنی سلک کے پردوں کے پار ہوتی، اندر ایرانی قالین پر استراحت فرمانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی آوازوں کا شور اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ اس کی رات کو کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجتبیٰ کے جانے کے بعد وہ دیر تک بیٹھی شرمندہ ہوتی رہی۔ اب اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا کہ وہ مجتبیٰ سے نظریں کیسے ملا پائے گی۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کی مہربان آواز آئی، پلوشا بیٹا۔ وہ فوراً اٹھی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ صبح بخیر بیٹا۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ سب ناشتہ کر لیں ایک ساتھ، تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں سب۔ امی یہ کہتی مڑ گئیں اور وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں شل کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں تائی امی کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا شادی کے پہلے دن یہ سبق ذہن نشین کر لو کہ گھر کے بڑے اور مرد سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، اس لیے ناشتے کے لیے جلدی اٹھا کرنا۔ وہ سر جھٹکتی مڑی۔ صدف بھابی نے پہلے سے ہی اس کے لیے پہلے دن کے کپڑے منتخب کر کے رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم جانے لگی جہاں سب گپے ہانک رہے تھے۔ ارسلان بھائی مسکراتے ہوئے مجتبیٰ کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، جیسے دادی چونکہ یہ شادی تو ہمارے پرانی روایتوں پر ہوئی ہے تو ایک روایت میں بھی یاد دلاتا ہوں چلو کہ دلہا شادی کے پہلے 3 دن اجرے میں گزارتا ہے، اس لیے قواعد و ضوابط کے عین مطابق اس نئے دلہا میاں کو حجرے میں ہونا چاہیے۔ سب ہنسنے لگے۔ سیما باجی اپنے بھائی کو بچانے کو دی، آپ اپنی خاطر بچائے رکھیں، حجرہ نہیں تو روایت نہیں، آخر میں ہوں کا اضافہ بھی اجرا نہ صحیح بیٹھک ہی صحیح۔ شائستہ بھابی ہنس کر بولی، خود تو شادی حال میں اپنی بیگم کے پہلو میں ایسے چپکے بیٹھے تھے کہ مانو صدیوں بعد شادی ہوئی ہو۔ دادی نے بھی مجتبیٰ کی سائڈ لی، میاں وہ میں شادی کے بعد 3 دن اجرے میں گزارتا ہے، تم نے تو وہ شادی کے فوراً بعد میکے میں گزارے تھے۔ حفیظ اللہ بھی کود پڑے اور ان کی بات پر سب کہکے لگانے لگے۔ ماں دادی کی نظریں پلوشا پر پڑیں، وائی ماری سوات کی پری، آؤ آؤ اٹھو مجتبیٰ۔ دادی کے اشارے پر مجتبیٰ اٹھا اور پلوشا کے لیے کرسی کھینچی، اس پر سب خوشی سے مسکرائے اور خواتین نے او کی آواز لگائی۔ نہ صرف پلوشا بھی شرمائی بلکہ مجتبیٰ بھی شرما کر فوراً اپنی نشست پر براجمان ہوا۔ پلوشا نے اپنے سامنے بیٹھے مجتبیٰ کو دیکھا، اسی وقت مجتبیٰ نے بھی دیکھا۔ اس کی نظروں میں کل والی بات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، وہ مسکرا رہا تھا، گھر والوں کے مذاق اور لطیفوں پر ہنس رہا تھا۔ کیا وہ اداکاری کر رہا تھا یا وہ غصہ تھا؟ کبیر کی طرح جب کبیر کو اس کے میکے میں کسی کی بات بری لگتی تو تب تو وہ ہنس کر بات کرتا، لیکن گھر آ کر اس پر خوب چلاتا مارتا۔ مان اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، وہ نچلا لب اضطراب میں کاٹنے لگی۔ دوپہر تک وہ مبارکی کے لیے آتے رشتہ داروں کے نرخے میں پھنسی رہی اور مجتبیٰ بھی بیٹھک میں مہمانوں کے ساتھ مصروف رہا۔ حیدر کے اٹھتے ہی امی نے اس کو آملیٹ بنا کر دیا۔ اب اس کا فیڈر رات تک محدود ہو چکا تھا۔ جب گھر میں مہمان نہیں ہوتے تو پلوشا اس کے ساتھ لگی رہتی، اس کے ساتھ کارٹون دیکھتی یا اس کے ساتھ کھیلتی۔ ہائے ابھی تو بچہ ہے، نئے مہمان کی خوشی میں اس کے ارد گرد منڈلاتا جا رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ سوتیلی ماں ہے یا اس کے خود کے بچے ہوں گے تو خود ہی پس منظر میں چلا جائے گا۔ ہائے بیچارہ حیدر، اور یہ نئی بہو تو دکھاوے کے لیے کرتی ہوگی۔ لکھ لو میری بات۔ دادی کی چچا زاد رضیہ خالہ آئی ہوئی تھی جو جاتے ہوئے برآمدے میں اپنی بہن کو کہہ رہی تھی، یہ صرف اس نے ہی سنا تھا اور ان کو خدا حافظ کہتی امی نے۔ دونوں کی نظریں ملی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پلوشا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب وہ جا چکے تو امی اس کے کمرے میں آئیں، ان کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، ایک پلوشا کو پیش کیا، چائے پیو گی پلوشا؟ اب آپ لا چکی ہیں امی تو پینی پڑے گی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ پتہ ہے پلوشا، لوگ پیٹھ پیچھے وہی باتیں کرتے ہیں جنہیں ہم یا تو بھلانا چاہتے ہیں یا وہ ہماری کمزوری ہو، وہ 100% سچ بھی ہو تو بھی ہم اس کو کہیں دفنا دینا چاہتے ہیں۔ امی بنا اس کو دیکھے کہہ رہی تھی، مان اس کو دیکھا، اگر کبھی غلطی سے وہ باتیں سن بھی لیں تو اس پر دل برا مت کرنا، تمہارے خلوص پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کبھی بھی دوسروں کی
अपने बारे में बातें सुनकर अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा मत होना। हाथ बढ़ाकर इसका हाथ चूमा। पलवशा इनकी इस मोहब्बत पर मोम की तरह पिघल गई, आंखें भरने लगी। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था, वो लोग नाश्ता भेज रहे थे, हमने मना कर दिया। अब जाएंगे ना दरीमा के लिए तो खूब नाश्ता भी कर लेंगे, लंच भी डिनर भी। अम्मी मुस्कुराई। शाम को जब सब दादी के कमरे में मशगूल थे, वो हैदर को सुला रही थी। अगरचे अम्मी ने मना भी किया, लेकिन हैदर अपनी फ्रेंड के पास से हिल ही नहीं रहा था। पलवशा हैदर के साथ रुकने के लिए बाजिद रही तो अम्मी भी मुस्कुराती चली गई, ये सोच कर के वैसे भी अभी मुश्तबा आ जाएगा, दोनों को साथ बैठने का मौका मिल जाएगा। जब हैदर सो चुका तो इसने आराम से इसका टैब बंद किया और कंबल ठीक करते हुए उठने ही लगी थी कि अपनी उंगली को हैदर के नन्हे हाथ के हिसार में पाया। इसका दिल अजीब एहसास से भर गया, यूं बुक्कल मारे कहीं छुपी ममता यकदम उमड़ आई। वो झुककर हैदर का माथा चूमने लगी थी कि ऐसे में लाइट ऑन हुई। मुश्तबा की नज़रें इस पर पड़ी। लाइट ऑफ कर दें, हैदर जाग जाएगा। वो लड़की जो हैदर के साथ 2 दिन गुजार चुकी थी, वो इसको हैदर के बारे में बता रही थी। वो मुस्कुराया और लाइट ऑफ कर दी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो पलवशा, इसका लहजा मुस्कुराता हुआ था। दोनों अपनी जगह खड़े रहे। शाम की नीलगो रोशनियों में दूर हैवले नजर आ रहे थे। मान एक हैवले इसकी और बड़ा और दूसरा हैवला अपनी हरकत साख था। कलोन की खुशबू इसके हवासों पर छाती दम घोंटने लगी, मर्दाना सांसों की खुशबू। और इसका हाथ पकड़ता मर्दाना हाथ की गिरफ्त। छनाके से शीशा टूटा, किसी ने दीवार पर शीशे का गिलास दे मारा। इस खामोशी में कई शामों की गूंज उभरी और वहशत बेलगाम घोड़े की मानिद जो सरपट भागने लगा। कोई चीखा था, वही एक जैसी आवाज़, कबीर की गुस्से की आवाज़, कोई चीज़ टूटने की आवाज़, कान में गूंजते थप्पड़ की आवाज़। इसकी सांस चढ़ने लगी। वो हैवला तेज़ी से पीछे हुआ। दफ्तर लाइट ऑन हुई और मुश्तबा ने देखा कि एक ही जगह शल सी खड़ी पलवशा गहरी सांसें लेती बेआवाज़ रो रही थी। पलवशा, पलवशा। वो आगे बढ़ा। आगे बढ़कर इसको झंझोड़कर सोफे पर बिठाया, पानी का गिलास भरकर इसको दिया और इसके कदमों में बैठकर इसको तशवीश से देखने लगा। आई एम सॉरी। पलवशा पानी पी चुकी तो धीमे लहजे में बोली। गोद में धरे इसके हाथ कांप रहे थे। मुश्तबा ने इसके कांपते हाथों पर अपना हाथ रखा। डोंट वरी, अब की बार इसके लिम्स पर वो खौफजदा नहीं हुई। यह लिम्स बहुत सुकून दे रहा था, यूं जैसे किसी मेहरबान दोस्त ने इसकी रूह को छू लिया हो। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। वो हक रखता था इस पर, लेकिन वो इसको कह रहा था कि इसकी मर्ज़ी के बगैर वो इसका हाथ नहीं पकड़ेगा। वो इसको जूते की नोक पर रखकर ठोकर मार सकता था, लेकिन वो उल्टा इसके कदमों में बैठा था। हर बार वो कबीर के पैमाने पर इसको नापती और हर बार वो पैमाने को तोड़ देता। शादी के बाद इसके घर की तरफ से दावत लेट करा दी गई थी और ये दादी का फैसला था। मैं चाहती हूँ जैतून बेटा कि ये दरीमा 2-3 हफ्ते बाद कर लेते हैं, यहाँ बच्चों को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। पहले सवात से पेशावर तक सफ़र में, फिर मेहमानों के नरगे में बैठने से ज़रा जो इन मियाँ बीवी को फुर्सत मिली हो। दादी आखिर में हंस पड़ी। जैतून बीबी ने ना इसरार किया और ना ही खफा हो बैठी। वो तो इस बात पर खुश थी कि इतने प्यार करने वाले घराने में इनकी बेटी की शादी हो गई। पलवशा के लहजे की बशाशत और खनक इसके खुश होने का अंदिया देती थी और जैतून बीबी का दिल सुकून से पुर हो चुका था। और सच था कि पलवशा इंतहाई खुश थी और कभी कभी हैरान भी रह जाती थी। शायद इसकी हैरानी की अहम वजह यह भी थी कि इसके सामने जो हो रहा था वो बिल्कुल इसके माजी से उलट था। वहाँ अगर ताई मीठी छुरी बनकर इंतहाई जहरीली थी, यहाँ दादी और अम्मी इसके सदके वारे जाती थी। ताई के बिल्कुल उल्ट, यहाँ कोई बिला वजह का गुस्सा नहीं करता था। हफीज़ भाई शाम को आते तो उन्होंने कभी सदब भाभी पर गुस्सा नहीं किया, जो चाय लाते वक्त अक्सर देर कर देती थी। वो सब्र से भाभी का इंतज़ार करते। एक दिन अरसलान भाई ने शाइस्ता भाभी पर गुस्सा किया था। अम्मी ने अरसलान भाई को तब तक माफ़ नहीं किया जब तक उन्होंने शाइस्ता भाभी से माफ़ी नहीं मांग ली। मर्द और जानवर के बीच का फ़र्क सिर्फ माँ की ही तरबियत तय करती है।
دادی کہتی اس کے لیے اپنے ہی ماضی کا حال سے موازنہ حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک تائی کا گھر تھا جہاں انہوں نے پہلے تایا کے غصے کو سہ کر اس کو تایا کا حق مان دیا اور پھر بھی اپنا جیسا بنایا۔ تائی نے تایا کو وہ سب کچھ کرنے دیا اور جو انہوں نے اپنی مردانگی کا حق مانا، اور اس ماحول میں ان کے دونوں بیٹے تایا جیسے ہی پروان چڑھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ رفتہ رفتہ وہ یہاں گھل مل گئی۔ ان کی چھٹیاں بھی ختم ہو جانے کو تھی، جس کے بعد دونوں نے اپنی اپنی PhD مکمل کرنا تھا۔ وہ دادی کے کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت پر جا رہی تھی۔ مجتبیٰ کا خاندان ان کے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ شادی کے 2 ہفتوں تک مسلسل کسی نہ کسی کے ہاں دعوت ہوتی۔ مجتبیٰ اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ شلوار دیکھی تو زاربند نہیں تھا۔ لائیں میں ڈال دیتی ہوں۔ اس نے اپنا میک اپ چھوڑا اور اس سے کپڑے لینے لگی۔ نہیں تم اپنا میک اپ۔ پلوشا نے بنا کچھ کہے اس سے شلوار لے لی۔ وہ شاور لینے اندر چلا گیا۔ ان کے درمیان ابھی تک روایتی میاں بیوی کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ اس خوف سے کسی صورت چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ مینو سے اپنی کشمکش کا اظہار کر دے، لیکن مینو نے فوراً ہی امی کو بتا دینا تھا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ دعوت سے لوٹے تو مجتبیٰ بھی عین اسی وقت آیا۔ ارسلان بھائی کی گہری عقاب جیسی نظروں نے تیزی سے اپنے کمرے میں جاتے مجتبیٰ کو دیکھ لیا۔ میاں قمیض الگ، شلوار الگ۔ ارسلان بھائی کا کیکا بڑا جاندار تھا۔ سب کی نظریں مجتبیٰ کی شلوار پر جا پڑی اور مجتبیٰ کے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب ہنس رہے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں پلوشا کا چہرہ ایک دم فک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کے چہرے پر سب کی نظریں پڑتی اس نے فوراً کہا، میں نے پلوشا کو 2 سوٹ نکالنے کا کہا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں ایک کا شلوار پہنا اور دوسرے کی قمیض۔ جب نوشہرہ پہنچے تب بھی کسی نے یوں مذاق اڑایا تو دھیان گیا۔ ویسے اتنا کوئی بڑا ایشو تھوڑی ہے، انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے۔ ہاں میاں، الٹی شلوار پہننے سے تو بہتر ہے پہن لی دوسری شلوار پہننا۔ دادی نے ارسلان بھائی کی ٹانگ کھینچی۔ آپ کو ضرور مجتبیٰ کی وکالت کرنی ہوتی ہے دادی، ارسلان بھائی مصنوعی خفگی سے بولے۔ وہ تو شائستہ۔ دادی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ ہاں بھائی، اب سارا نزلہ بیگم پر اتار دو۔ خود آنکھوں کی بجائے بٹن لگے تھے، بس حادثہ تھا وہ ایک۔ ارسلان بھائی نے ہار مان لی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور پلوشا یک ٹک مجتبیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب لے پر دھڑکتا جا رہا تھا۔ دل جو کچھ دیر پہلے خوف سے لرز اٹھا تھا، اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا جس نے سب کے سامنے اس کی غلطی کی پردہ پوشی کی تھی۔ مجتبیٰ نے اس کو دیکھا اور اس نے مجتبیٰ کو۔ مجتبیٰ اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ پلوشا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے مجتبیٰ نے کتنی شرمندگی جھیلی تھی۔ اس کا دل پگھل کر آنکھوں کے رستے آنسو بہانے لگا۔ مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فوراً اس کی اور بڑھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی بڑی بات تھوڑی تھی کہ میں غصہ کرتا۔ غلطی تو میری بھی تھی، میں نے بھی بنا دیکھے پہن لی تھی۔ اور وہ تو اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ ایسے میں پلوشا نے نظریں اٹھائی اور مجتبیٰ نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ پلوشا کو اس کے ہاتھ چھوٹنے کا درد لمس کے درد سے زیادہ ہزاروں حصے ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجتبیٰ کا ہاتھ تھاما۔ خوف کی دیوار چھناکے سے ٹوٹی۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ پلوشا کا دل اس کے لمس سے پگھلنے لگا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان بے رخی کی، غلط فہمی کی دیوار حائل نہ ہو جائے۔ وہ خود ہی زمین بوس ہو کر کسی بھی تیسرے کی مدد یا مداخلت کے بغیر دادی کی آواز میں ماضی کے پرانے جھرنوں کو جھٹکا سی گئی تھی۔ حیدر کو ناشتہ کروا کر وہ بھی دادی کے ساتھ تخت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ حیدر اور مجتبیٰ قریبی مال گئے تھے۔ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دادی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خود مجتبیٰ کی محبت سے خوف زدہ تھی۔ اس کے چھوتے ہی ماضی کا اژدہا اس کے اعصاب پر سوار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دیوار خدا نے خود ہی دھڑام سے زمین بوس کر دی تھی۔ تم مجھے اس لیے نہیں پیاری ہو پلوشا کہ تم مجتبیٰ کی بیوی ہو اور اس سے شادی کے لیے ہم نے بہت سی کوششیں کی، بلکہ اس لیے کہ تم میرا ماضی ہو، میرا آئینہ ہو۔ تم
میرا پہلا شوہر دادی کی نظریں چھت پر ٹکی تھی۔ ان کی بات پر پلوشا نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انتہائی شدت پسند پختون تھا، بات بات پر غصہ ہوتا تھا، نمک نہ ہونے پر مارتا تھا اور زیادہ ہونے پر بھی نہ سہ لیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ کہہ دوں گی تو مجھے طلاق دے دے گا اور میرا باپ شرم کے مارے کہاں منہ چھپاتا پھرے گا۔ پھر دنیا ایک دم سے بدل گئی جب میں پیٹ سے ہو گئی، ایک دم سے الگ۔ میرے سوچنے کا نظریہ بدل گیا، اندر بنتے وجود کی سوچیں ہمہ وقت ذہن میں چلتی تھی، اور تب میں نے خود کو مضبوط پایا کہ میرا بچہ ایک ایسے گھر میں نہیں پلے گا جہاں گالی دی جاتی ہو، جہاں مار پیٹ کی جاتی ہو۔ ایک ماں کیسے سہ لے کہ اس کی اولاد کو اس کے سامنے پیٹا جائے۔ پہلی بار میں نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ پورے خاندان میں میری ساس نے مجھے نافرمان اور بد کردار مشہور کر دیا۔ باپ نے بھی منہ موڑ لیا۔ مور جان نے خوب ہمت بندھائی۔ جس بچے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ جنم لیتے ہی مر گیا۔ پھر میری دوسری شادی کروا دی گئی اور تب سے میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میرے گھر میں کوئی بلا وجہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، گالی نہیں دے گا۔ ایک دن مجتبیٰ کے باپ نے اس کی ماں کو غصے میں کچھ کہا، اگرچہ غلطی اس کی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ غلطی اس کی تھی یا نہیں، مرد کو اپنے دل میں معاف کر دینے کی وسعت رکھنی چاہیے۔ پلوشا کے دل میں ان کی عظمت بڑھ گئی۔ سر جھکا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ کی طرح بہادر نہ تھی، میں چپ چاپ ظلم سہتی رہی، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے جو ہوا وہ ماضی ہے۔ ماضی کو سبق کے لیے یاد رکھنا چاہیے، اس پر آنسو بہانے کے لیے نہیں۔ تم اپنی غلطی کو اپنی اولاد کی تربیت میں برابر کر دو۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کی فطرت بناتی ہے۔ اب دیکھو، پورے خاندان میں میری اور میرے گھر کی مثالیں دی جاتی ہیں، اگر وہ عورت کے حقوق کے بارے میں ہو یا خود آپس میں بھائی چارے کی۔ الحمدللہ میرے گھر کی کوئی مثال نہیں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر فخر سے انہیں دیکھا۔ وہ اس گھر میں ان کی تربیت میں پلنے والے انسان سے خوف کیسے کھا سکتی ہے؟ اسی وقت مجتبیٰ اور حیدر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ سج گئی۔ آپ لوگوں نے دعوت کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا تھا کب سے؟ نینو اس سے فون پر گلا کر رہی تھی۔ شکر ہے تمہاری دادی نے اب آنے کی نوید سنائی ہے۔ اچھا، امی کہہ رہی ہیں کہ دادی سے کہیے گا اس بار ہوٹل میں مت ٹھہریے گا، یہاں انتظام کیا ہوا ہے۔ اوکے مینو، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، مجھے پیکنگ کرنی ہے، بعد میں فون کرتی ہوں، اس نے کہہ کر موبائل بند کیا اور پیکنگ کرنے لگی۔ ایسے میں پیچھے سے ایک مردانہ ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ لال ہو گیا۔ اتنی پھیکی کلائیاں؟ وہ خفگی سے بولا۔ کلائیاں تو آپ کی بھی پھیکی ہیں، اس نے حساب برابر کرنے کے انداز میں ہنس کر کہا۔ اب میں ان ہاتھوں پر مہندی لگاتے اچھا لگوں گا؟ پلوشا نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کیے۔ ان ہاتھوں پر تو لگاتے برے نہیں لگیں گے نا؟ مجتبیٰ نے پھر سے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ شرارت سے کچھ کہنے والا تھا کہ وہ جلدی سے بولی، حیدر۔ مجتبیٰ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس پڑی۔ مجتبیٰ نے مصنوعی خفگی سے منہ بسورا۔ سارے رومانس کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ جو میرا وقت برباد کر رہے ہیں اس کا کیا؟ وہ واپس پیکنگ کرنے لگی۔ اتنا نہ ہوا کہ ایک کپ چائے بنا کر لے آئیں، بیگم صبح سے لگی کام کر رہی ہے۔ مجتبیٰ نے اٹھ کر سلوٹ کیا۔ جو حکم بیگم۔ وہ اس کی فرما برداری پر مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ لیے حاضر تھا، لیکن تب حیدر آ چکا تھا اور اب پلوشا کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار سوات جانے کے لیے تیار تھے۔ کبیر نے 2 شادیاں کی، پہلے اپنی کسی کولیگ سے، اس نے دوسرے مہینے ہی طلاق لے لی، اور پھر تائی کی دور کسی بھانجی سے وہ شادی 3 ماہ چلی۔ اس نے کبیر کو ٹیسٹ کروانے پر راضی کیا، اور ساری کمی کبیر کی ہی تھی، وہی انفرٹائل تھا۔ مینو کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ 3 ناکام شادیوں کے بعد اب کوئی راہ چلتا فقیر بھی اس کو اپنی بیٹی نہ دے۔ مینو برتن دھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ جو برتن کو دیکھتی ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بیسن پر جھکی۔ اندر آتی امی کا چہرہ خوشی سے لبریز ہو گیا۔ مینو اس کو جوس پیش
कर रही थी और इसकी सास को खबर करके मुश्तबा को बुला चुकी थी। जब वो निकली तो सब सहन में खड़े थे। चलें, मुश्तबा अम्मी से पूछ रहा था और वो हैरत से देख रही थी। मीनू ने टोका भरा डॉक्टर के पास और कहा। मीनू की सरगोशी पर इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मुश्तबा की मुस्कुराती आंखों से नजरें चुरा रही थी। जब वो लेडी डॉक्टर के यहाँ लौट कर आए तो दादी इसकी माँ के गले लग रही थी। जैतून बेटी, तुम नानी और मैं परदादी बनने वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैतून बीबी इसी वक्त अल्लाह के सामने सजूद हो गई थी। एक यही खौफ था जो इनको पलवशा की दूसरी शादी के बाद सताए जा रहा था। इसने हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। आज सीमा बाजी आई थी और हस्बे मामूल हफीज़ लाला के पोर्शन में बारबेक्यू का प्रोग्राम था, जिसकी जिम्मेदारी सारी मर्दों के सर थी। शुक्र है इतने अरसे बाद मुश्तबा का मुस्कुराता चेहरा देख रही हूँ। सीमा बाजी मुश्तबा को खुशी से देखते हुए कह रही थी। जो मुर्तज़ा भाई के साथ गोश्त को मसाला लगा रहा था वो हैदर को स्वेटर पहनाकर अपने साथ ले आई। वहाँ हल्की फुल्की बातें चल रही थी। कुछ देर बाद जब वो सब खाना खा चुके तो अलाव के गिर्द बैठ गए। मुश्तबा, बहुत अरसा हो गया, तुमने हमें कोई गाना नहीं सुनाया। सदा भाभी ने फरमाइश की। हाँ ना, तुम्हारा गिटार भी बेचारा तुमसे नाराज़ हो चुका होगा। सीमा भाभी बोली, नहीं रहने दें। वो हंसकर नफ़ी से सर हिला रहा था। सब इसरार करने लगे। ओके फाइन, बस एक गाना। सीमा बाजी की बड़ी बेटी फ़ौरन भागी और इसका गिटार उठा लाई। सब खामोशी से इसको सुनने लगे। इसने पलवशा को देखा। ये गाना मेरी प्यारी बीवी के लिए, इसने मोहब्बत से देखते हुए कहा। सबकी शरारती आवाज़ पर पलवशा का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने गाना शुरू किया। फूल तुम्हारे बालों में सजे हैं, दोनों आंखें खिलती हुई फूल जैसी हैं, तोबा तोबा गुलदी बाजुल्फा। वो मोहब्बत से इसको देखता गा रहा था और पलवशा इसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी।